تو یہی مثال ہے دونوں آدمی کہ جو شخص عاشق صادق ہے وہ فرما بردار بھی ضرور ہوگا، اور فرما برداری بھی وہی معتبر ہے کہ جس کے اندر محبت کا جذبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، یہ عبادت کے اندر رسول اللہ کی محبت کا جوہر ہوتا تھا۔ عبادت بھی کرتے تھے لیکن اس عبادت میں کیا ہوتا تھا؟ حضور کی محبت کا جوہر۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا بیعت رضوان کے موقع پر، مکے والوں نے کہا کہ عثمان آپ آ گئے ہو، طواف کر لو، کعبہ ہم کھول دیتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا میں تو طواف نہیں کروں گا، بھائی کعبہ تھا، طواف تھا، ثواب کا کام تھا۔ کہنے لگا اللہ کا رسول وہاں بیٹھا، میں یہاں طواف شروع کروں، میں نہیں کرتا ہوں۔ یہ کیا تھی؟ یہی اطاعت کے ساتھ محبت۔ یہ حضرات جامع تھے، خشک عبادت، خشک زہد، اور ایسا عشق جو عبادتوں سے بے نیاز کر دے، یہ دونوں خطرناک چیزیں۔ وہ عشق جس کے اندر اتباع، اور وہ اتباع جس کے اندر کیا عشق۔ اس وجہ سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ذوق باید تاتحت طاعت پر، فرماتے تو عبادتیں کرتا ہے اور تو کہتا ہے مجھے کوئی نتیجہ نہیں ملتا، تو ذوق باید تیرے اندر عشق جو نہیں ہے، عبادت کہاں تک پہنچا ہے؟ محبت والی عبادت۔ ذوق باید تاتحت طاعت پر، تو تیری طاعت کا پھل تب آئے گا جب ان میں ذوق ہو۔ آگے مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ مغز باید تاتحت دانا شجر، اسی دانے سے آگے پودا پیدا ہوتا ہے جس میں مغز ہونا چاہیے۔ اگر آپ آم کی گٹھلی میں ویسے بیج نکال لیں اور پھر خالی آم کی گٹھلی کو زمین کے اندر ڈالیں، وہ تو کوئی پودا نہیں پیدا کرے۔ اور عبادت کا مغز وہ محبت سے تیری عبادت خالی ہوتی ہے۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق مشہور ہے کہ جب وہاں پر طواف کرنے لگے بیت اللہ شریف کا، حجر اسود پر آئے، لوگ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے، وہاں کا ٹھہر گئے، کہنے لگے اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، مگر میں تجھے اس واسطے بوسہ دوں گا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بوسہ دیا۔ یہ کیا چیز؟ یہ محبت کی جھلک ہے، اور اسی بنا پر یہ حضرات مقام لے گئے۔ ورنہ عبادتیں لوگ آج بھی کرتے ہیں لیکن ان عبادتوں کا کوئی ثمرہ یا کوئی نتیجہ۔ نماز اب معراج المومنین ہے، نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں پھر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ معراج المومنین ہے نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، برائی کم سے روکتی ہے۔ لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر برائی کام پر چلے جاتے، نماز سے فارغ ہو کر سنما میں چلے جاتے۔ تو کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر وہ ذوق محبت، وہ محبت کی چاشنی تھی۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرتوں کو اگر آپ حضرات پڑھیں تو ان کے اندر یہی چیز ہے کہ محبت کا جذبہ جو ہے۔ حضرت خزیم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ کسی آدمی کا سودا ہوا، وہ اس نے کہا جی میں نے تو پیسے نہیں لیے تھے، حضرت دے بھی چکے تھے۔ حضرت فرمایا گواہ تو کوئی ہے نہیں۔ خزیم بن ثابت انصاری بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے پیسے دے دیے۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تو کیسے گواہی دے؟ تو وہاں تھا نہیں۔ تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہو کسی جگہ، جو کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ تو بیٹھا یہاں ہے کہتا ہے کہ میں سودے میں تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خبر دیتے ہیں کہ رات کو آنے واحد کے اندر میں عرش عظیم سے ہو کر آیا ہوں، جنت دوزخ کو دیکھ کر آیا ہوں، تمام انبیاء کو مل کر آیا ہوں، اور آنے واحد میں زمین پر پہنچ گیا۔ ہم نے تصدیق کر نہیں دی آپ کی۔ حضور آپ آسمان کی خبریں بتا دیں، تصدیق کر دیں، یہ تو زمین کی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ فرمائیں۔ یہ جذبہ محبت۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بھائی خزیمہ تو نے مبالغہ کیا ہے، تو نے غلط بات کی ہے، میری محبت میں یہ کام نہ کر، یہ بدعت ہے، یہ خراب ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا، حضور بھی جذبہ محبت کے اندر آ گئے۔ فرمایا اچھا بھائی خزیمہ آج تو نے محبت کا ثبوت دیا ہے، من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ۔ فرمایا قرآن کا ضابطہ تو یہ ہے کہ گواہ دو ہوں تو تب بات مانی جائے گی، چاہے صدیق اکبر کیوں ہو، اکیلے کی گواہی نہیں لی جائے گی، عمر فاروق کیوں نہ ہو، اکیلے کی۔ لیکن تیرے لیے آج میں یہ ضابطہ نافذ کرتا ہوں کہ تجھ ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، خزیمہ کی ایک کی گواہی دو۔ حضور نے لی ہے، صدیق اکبر نے لی ہے، فاروق اعظم کے زمانے میں جہاں خزیمہ آ جاتے دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ محبت کا جذبہ تھا جس نے اس مقام پر پہنچا، اس نے اس مقام پر پہنچا۔ اور اس پر مجھے چھوٹی سی بات یہ بھی یاد آتی ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، قرآن مجید جمع ہو رہا تھا، حضرات صحابہ نے کہا کہ دو گواہ آ کر آیت پیش کر، دو آدمی آ کر آیت پیش کر۔ اتفاق سے یہ آیت نہیں ملتی تھی، لکھی ہوئی تو ہوتی تھی وہاں۔ اس زمانے میں کتابیں کاپیاں تو تھی نہیں، کسی نے کپڑے کے اوپر لکھی، کسی نے کسی پتھر کے اوپر لکھی، کسی نے کوئی کھجور کی چھال کے اوپر لکھی، کسی نے کسی اور چیز پر لکھی۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی آیت تو سب ہم یاد ہیں، ہم سب کو جو آیت نظر نہیں آتی۔ یہ آیت بھی بڑی شان والی ہے، آپ تو خیر جانتے ہیں، بہت عظیم ہے۔ تو یہ حضرت آخر جب صحابہ پریشان ہوتے خزیمہ ادھر یار ایک آیت مجھے یاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے پاس لکھی۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اور کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو ایک ہی کافی ہے۔ یہ جذبہ محبت، اسی جذبہ محبت سے مولانا روم آپ کو مست نظر آئیں گے، اور یہ جذبہ محبت ہے جو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ
حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بڑے صاحب جلال، صاحب جذب و محبت اور لسان الغیب ہے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی عظمت ہے. بادشاہ نے وقت سے بھی بے نیاز رہے، بادشاہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سنا ہے کہ امیر تیمور کے متعلق آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ حضرت حافظ ملاقات کے لیے نہ گئے اور وہ خود آیا اور اس نے کہا میں ان کو سزا دوں گا، لیکن حضرت حافظ شیراز پرواہ نہ کرے. آخر وہ آیا. حافظ کا یہ جواب تو اس تک پہنچ چکا تھا کہ حافظ نے فرمایا کہ فرو شان و شوکت تاج گدائی یا محبوب مارا با سلطنت رسانی داس مارا جہاجت کے بدیدہ نے تیمور گورگان روے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تیمور کو دیکھنے جائیں، ہم تو بادشاہ ہیں خود، ہمیں تو عشق و محبت نے بادشاہ بنا. اپنے محبوب کی غلامی نے ہمیں عشق و محبت نے، اپنے محبوب کی غلامی کے تاج نے، ان کے در کی گدائی کے تاج نے ہمیں تو بادشاہ بنا دیا. ایک شعر میں بھی کہا ہے نا اپنے شعر میں کہ بادشاہ و گدا فارغم بحمد اللہ. ایک شعر ہے آپ بادشاہ و گدا فارغم بحمد اللہ گدائے خاک درے دوست بادشاہ بنا. میں بادشاہ اور گدا سے فارغ ہوں، میرا بادشاہ تو گدائے خاک درے دوست، دوست کے دروازے کا جو گدا گر میرا بادشاہ وہی. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی حافظ صاحب اگر آپ نے کوئی قرضہ لیا ہوا درویش آدمی ہے تو ہم آپ کا قرضہ چکانے کے لیے آئے. حافظ کا جواب سنیں جس کے اندر اہل محبت کے لیے بڑا سبق ہے. حافظ نے فرمایا کہ ما روز ازل وام دار بلائم دیگر ہیچ وام نہ. اللہ. حافظ نے کہا حضرت ہم روز ازل سے بادشاہ، ہم تو روز ازل سے عشق و محبت کے قرضے لے چکے ہیں. جب سے ہم نے اس کو رب تسلیم کیا ہے نا الستو بربکم اس نے کہا اور ہم نے کہا بلا تو ہمارا رب ہے، بس عشق و محبت کا قرضہ ہم نے لے لیا. ابھی تک وہ قرضے ابدیت والے ادا نہیں ہو رہے اور قرضہ لینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ نہ لیا ہے نہ تم سے کچھ لیتے ہیں، کوئی ضرورت. یہ حضرات ان کے دل جو تھے وہ جمال الہی کے اور عشق الہی اور عشق نبوی کے وہ خزینے تھے. حافظ شیراز کا کلام اگر آپ پڑھیں تو کیا انداز، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں. ایک مقام پر دوسرے بات کو یاد ہوگا دل میرا وز دستم یہی شے خیال میں فرماتے ہیں کہ دل میرا وز دستم صاحب دلا خدارا دل میرا وز دستم صاحب دلا خدارا دردا کے راز پنہا ہاتھ شدہ شکارا. اے صاحب دل میرا تو ہاں میرا دل تو میرے ہاتھ سے جاتا ہے. صاحب دل اے اہل محبت ہماری امداد کرو، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمارا پوشیدہ راز کھولنے والا. اور آگے کہتے ہیں کشتی شکست گانے اے باد شرط برخیز کشتی شکست گانے اے باد شرط برخیز باشد کے باز بینم یار آشنارا. فرماتے ہیں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا کے اندر کشتی کسی کی ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس نے پار اپنے محبوب سے ملنا ہو تو وہ یہ التماس کرتا ہے بعد ہوا کی خدمت کے اندر کیا ہے ہوا باد موافق، اے باد موافق، موافق چلنے والی ہوا تو چل تاکہ ہمارے ان ٹکڑوں کو ملا دے اور ہم کنارے لائیں. کشتی شکست گانے اے باد شرط برخیز باشد کے بازو بینے یار آشنارا. اور سب سے مجھے جو شعر حافظ صاحب کا پسند ہے، یہ جو شعر مجھے پسند ہے اس غزل کا وہ بھی آپ کو سنا ہے. وہ شعر یہ ہے حافظ فرماتے ہیں در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادن در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادن گر تو نہ میں پسندی تغیر کن کزارا گر تو نہ میں پسندی. فرماتے ہیں کہ ہم روز ازل سے ہم تو گناہگار لوگ ہیں، کوئے نیک نامی کے کوچے کے اندر ہمیں تو کوئی موقع جانے کا ملا ہی نہیں. روز ازل سے ہم کیا کریں؟ گر تو نہ میں پسندی، اگر تجھے یہ بات پسند نہیں تو ہماری تقدیر کو بدل. ہمارے مقدر میں نیک نامی کہاں ہے؟ ہم تو گناہ گار کیا چاہیے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادن در کوئے نیک نامی
مارا گزر نہ دادن گر تو رمے پسندی گر تو نہ میں پسندی تغیر کن کزارا گر تو نہ میں پسندی. اور آخر میں فرماتے ہیں حافظ خود نہ پوشید این خرقائے میں آلو حافظ خود نہ پوشید این خرقائے میں آلو اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا اے شیخ پاک دامن. یہ عشق کا جو خرقہ ہے یہ عشق کا جو لباس ہے ہم نے از خود نہیں پہنا ہمیں پہنایا گیا ہے محبوب حقیقی نے تقسیم جو کیا ہے تو عشق و محبت ہمارے حصے میں آ گیا ہے. اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا ہمیں اس عشق و محبت سے معذور سمجھ ہم تو معذور. عجیب سا آپ سن کے کلام کیا